السلام علیکم، میں ایاز بازئی۔ آج صبح کی ویڈیو جو ایمان مزاری صاحبہ سے ڈاکٹر مہارنگ کے کیس کے حوالے سے میں نے انٹرویو کیا تھا، وہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی، لیکن شام کو جو ہوا ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے تھوڑا سا آگے جا کر ایک بلڈنگ ہے، اس کو پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں، پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک قومی اسمبلی ہے، وہاں پہ جو شام کو ایک صورتحال بنی، اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ابھی گفتگو کروں گا۔ جمعے والے دن جب قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوتا ہے تو قومی اسمبلی کا اجلاس منڈے والے دن یعنی آج کے دن 6 بجے بلایا جاتا ہے، اور 6 بجے یہ اجلاس ہونا تھا، لیکن ایک دن پہلے یعنی اتوار کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، اس میں قومی اسمبلی کی جو اجلاس بلایا گیا ہے 6 بجے، اس کی ٹائمنگ چینج کر کے 4 بجے کی جاتی ہے۔ اور آج 4 بجے جب سارے لوگ جو ریلیونٹ لوگ ہیں قومی اسمبلی سے، جن کا کام یا رپورٹنگ کرنا یا وہاں پہ ڈیوٹی کرنا یا وہاں سے مطلب مختلف طریقے سے جب وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ 4 بجے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 4 بجے اجلاس شروع نہیں ہوتا۔ اور بیچ میں ایک خبر آتی ہے کہ قومی اسمبلی میں آرمی چیف کی مدت ملازمت اور ججز کی تعداد کے لیے بل پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ اجلاس شروع ہوتا ہے کچھ ہی ٹائم کے بعد، اور اجلاس جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اپوزیشن کی طرف سے ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی ہنگامے میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ بل پیش کیے جاتے ہیں، جس میں ججز کی تعداد جو ہے وہ 17 سے اٹھا کر 33 کی جاتی ہے، اور آرمی چیف کی مدت ملازمت جو پہلے 3 سال تھی فکسڈ، اب اس کو 5 سال کر دی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فکسڈ ہے وہ کس طریقے سے اور کس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے۔ اب اس ٹائم جو آرمی چیف ہے وہ اپنی سینیورٹی کے بیسس پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ 3 سال کے لیے آرمی چیف بنے ہوئے، لیکن اب یہ قانون جو آ گیا ہے، اب اس قانون کے تحت وہ 5 سال تک جو ہے وہ آرمی چیف رہیں گے۔ 2 سال یعنی ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے اگلے سال یعنی 2025 کے نومبر میں جو ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی، وہ اب جا کر 2027 کے نومبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی۔ اور یہ صورتحال جو ہے وہ کچھ تجزیہ کار تھے وہاں پہ جو تجزیے دے رہے تھے اس کے حوالے سے، ان میں سے ایک بہت دلچسپ تجزیہ تھا، ایک صحافی کا، سینئر صحافی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے ٹینیور میں، فکسڈ ٹینیور کے اندر جو ایکسٹینشن دی گئی ہے، یہ شہباز گورنمنٹ کی جو ایک آئین سازی کی گئی ہے اس کا مقصد، یا وہ اس لیے کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے۔ یہ اصل ایکسٹینشن جو ہے یہ گورنمنٹ نے، شہباز شریف نے خود اپنے آپ کو اور خود اپنے گورنمنٹ کو یہ ایکسٹینشن دیا۔ اگر یہ ایکسٹینشن نہ دیتے تو ہو سکتا ہے اگلے سال ان دنوں میں جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی، اور کوئی مان رہا ہو کوئی نہیں مان رہا ہوتا، تو اسی دوران جو ہے وہ کوئی تلخ کلامی بھی ہو سکتی تھی، اور اگلے 4-5 مہینوں میں ان کی گورنمنٹ بھی ختم ہو سکتی تھی۔ اور ایک اور صورتحال یہ بھی بنتی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے خلاف ہے، وہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے، وہ جنرل راحیل کو بھی ایکسٹینشن نہیں دے رہے تھے، اور اسی طرح وہ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی یہ تھے وہ تھے وغیرہ تھے وغیرہ تھے۔ تو اب یہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے، اس وقت نواز شریف صاحب اس ملک میں موجود نہیں ہے، اور وہ پہلے لندن سے، پھر امریکہ، اور امریکہ سے اب واپس لندن کے دورے پر ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر سٹیمپ لگانے کی، یہ 5 سال چلے گی، اس کے لیے جو ہے یہ کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی بات کریں، یا اپوزیشن میں جو دیگر جماعتیں بیٹھی ہوئی ہے ان کی بات کریں، تو وہ کھل کر اس کی مخالفت تک نہیں کر رہی۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب، پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہے، جن میں اسد کیسر صاحب، شاہد خٹک صاحب، وہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب یا دیگر جو ہے، ان سب سے
یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ اس کی مخالفت تو کریں، ٹھیک ہے آپ نے ڈائس بچا دیا، آپ اس کی جو ہے وہ باقاعدگی سے جو ہے وہ مخالفت کرے، آپ تقریر کرتے، آپ بتاتے کہ یہ اس کے کیا پروز ہے اور کیا کونز ہے اس کے، تاکہ عوام کو بھی سمجھ آتی کہ یار اس وجہ سے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ابھی آپ ڈائس بجا رہے ہیں، ابھی آپ شور شرابہ کر رہے ہیں، اس سے اس کی کیا اثر پڑے گا یا کیا ہوا ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے۔ بل جو ہے وہ تو پاس ہونا تھا اور وہ ہو گیا، لیکن کم سے کم عوام کو تو پتہ چلتا، قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات تو ریکارڈ پہ آتی کہ بھائی یہ بل اس مقاصد کے لیے لایا گیا ہے اور اس کے یہ نتائج ہوں گے، اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی۔ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اس کو ڈسکس کریں گے۔ نہیں ڈسکس نہیں، کیا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ اس کی مخالفت کرنی ہے؟ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ نہیں کیا؟ جی دیکھیے جب ہمارے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی تو کیا ہم نے حمایت میں ووٹ دینا تھا؟ کیا اس سے پہلے کیا پی ٹی آئی مخالفت کی ہے یا نہیں کی؟ جی دیکھیے ہم تو جس تیاری کے ساتھ آتے اس حکومت کو ہم نے کسی چیز کے اوپر بھی سپورٹ نہیں کیا۔ نہیں، لیکن یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے بیرسٹر گور یا پی ٹی آئی کی کوئی پالیسی نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ ڈسکس کیا ہوا تھا کہ ہم اس کے اوپر آپ نے کہا نا بیرسٹر گور نے آپ سے ڈسکس کیا وہ جی دیکھیے اس کے بعد جب ٹکر آئے اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا دیا، کمنٹ جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لے کے کیا آ رہے تو اس کے کیا ہم اس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ آرمی کرتے۔ چیف کے ایکسٹینشن کے حق میں ہیں؟ جی دیکھیے ایکسٹینشن کے حوالے سے ہمارا بڑا ہی واضح موقف ہے کہ اس ملک میں مزید ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، آپ نے اس قانون کی مخالفت کیوں نہیں کی آپ نے کہا؟ تو ہم نے کون سی حمایت میں ووٹ دیا؟ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ طے نہیں ہوا، تو کیوں آپ کی پارٹی نے کیوں فیصلہ نہیں کیا تھا؟ یہ سوالات تو آپ حکومت سے کریں کہ آپ 10-15 منٹ میں اتنی امپورٹنٹ اچھا، پی قانون ٹی آئی سازی۔ کی کوئی پالیسی نہیں تھی اس بارے میں؟ جی دیکھیں میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ 10-15 منٹ میں اتنی امپورٹنٹ قانون سازی آپ کیوں لا رہے تھے؟ 5 منٹ میں بھی تھا لیکن پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت نہیں کی، یہ بات درست ہے؟ تو ہم نے حمایت کون سی کی ادھر؟ اچھا، مخالفت بھی نہیں کی، حمایت بھی نہیں کی؟ جی دیکھیں جب ہم نے اسٹینڈ کیا ہم نے ووٹ نہیں دیا تو یہ اچھا، آپ نے مخالفت abstain کیا ہے ماشاء اللہ۔ تو ہم نے کون سا ووٹ دیا؟ چلیں، بہت شکریہ شاید نہیں کی۔ اسی طریقے سے اگر یہ ہماری سیاستدانوں کی روایت رہی ہے کہ جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے متنازع بل اور اس طرح کے متنازع قانون سازی جیسے یہ یا اس سے پہلے جو 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں کی گئی ہے، وہ یہ روایت ہے کہ جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اسی طریقے سے کرتے ہیں اور جب اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو وہ پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، نومبر کا مہینہ تھا، 2018 کا سال تھا، اسی ٹائم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ایک اس طرح کا بل لے کے آئی تھی یا قانون سازی لائی تھی کہ آرمی چیف کو اگر ایکسٹینشن دینا ہے تو وہ اس طریقے سے دینا ہوگا، اور وہ فکس ٹرم جو ہے وہ انہی کی ایجاد کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ آج ان کو 5 سال کر دیا ہے۔ تو اور اسی کے دوران جو ہے وہ پہلے تو نون لیگ اور پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ آگ اور پانی کی طرح ہوتے تھے، لیکن جب اس بل کا ٹائم آ گیا تھا تو وہ بھی اسی طرح کی جواز ڈھونڈ رہے، جیسے آج پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے کھلے عام اور واضح الفاظ میں مخالفت نہیں کر رہی ہے، اسی طریقے سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی یا جو دیگر جماعتیں ہیں وہ جواز ڈھونڈ رہی تھی کہ ہمیں تو عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر قانون سازی کرے، عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو ہمیں ماننا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، باقی جو ہے وہ اپنے عدالت کے بہت زیادہ فیصلے مانے گئے۔ تو یہ حکومت اس ٹائم کی جو ہے وہ ایک نہایت غیر جمہوری طریقے سے اور نہایت ہی غیر سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی قانون سازیاں کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں جو قانون سازی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ہوئی ہے اس میں کس طرح جو ہے وہ بے شرمی کے ساتھ لوگوں کو اٹھا کر، ایم این ایز کو اٹھا کر، ان کے بچوں کو ڈرایا کر، ان کے بچوں کو مار کر یہ ووٹس پورے کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ہم نے کہا گیا تھا تو ہم وہ پورا کر رہے ہیں، ہم وغیرہ کر رہے ہیں، ہم وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سیاسی روایت ہے پاکستان کی کہ آپ جب گورنمنٹ میں ہوں گے تو آپ جتنے بلیک لاز لا سکتے ہیں، جتنے ڈراکورین لاز لا سکتے ہیں تو وہ آپ لے آئے، اور آپ کے پاس کیونکہ سپورٹ ہے اور وہ سپورٹ اس بنیاد پہ ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینشن دیں گے، اور اب تو ایکسٹینشن پرو میکس آ گیا ہے، یعنی 3 سال سے 5 سال ہو گیا ہے، اب ان کی جو ہے وہ ایکسٹینشن ان کے لیے نہیں ہے، یہ وہ میں ایک تجزیہ نگار کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کی ایکسٹینشن نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے جو ہے وہ اپنی جو آپ کی وزیر اعظم ہے یا آپ کے جو اپنے کابینہ ہے
یا آپ کی جو اپنی گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ پرماننٹ کرنے کے لیے، یعنی 5 سال پورے کرنے کے لیے وہ آپ یہ بل لے کے آئے ہیں۔ دوسرا، اس طرح کے ایکسٹینشنز جو ہے وہ لے کے آنا جو ہے وہ اداروں کی جو ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، اداروں کے اندر جو ہے وہ ایک تلخی پیدا کرتا ہے، اداروں کے اندر جو ہے وہ نفرت کو پروان چڑھاتا ہے۔ اب اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب باہر آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، فلور پہ تو بات نہیں کر پائے، باہر آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ اس سے جو نوجوان ہیں وہاں پہ جو ان کی کیپیبلٹیز ہے یا ان کی جو ایبلٹیز ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، پھر اس سے جو ہے وہ ادارے کو نقصان پہنچے گا، پھر ادارہ جو ہے وہ اس طرح ترقی نہیں کر پائے گا جیسے کرنا چاہیے۔ اس ایکسٹینشن کو جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے تھا، اس ایکسٹینشن کو نہیں آنا چاہیے تھا، یہ ایک غیر جمہوری طریقے سے لایا گیا ہے، اس پر بتایا نہیں گیا، 10 منٹ پہلے لایا گیا ہے، اس طرح کی پریس کانفرنس میں بات کر رہے تھے۔ تو یہ ایکسٹینشنز کا جو رواج ہے، جو پاکستان ہم لوگ ایکسٹینشن پہ چلا رہے ہیں، اس ایکسٹینشن کو ختم ہونا چاہیے۔ نگران سیٹ اپ میں گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن پہ چل رہی تھی، اب یہ ایکسٹینشن آ گئی ہے، چیف جسٹس جو ہے وہ اس کی اپنی ایک اس کے لیے قانون سازی کی گئی تھی کہ ہمارا اپنا بندہ آئے گا، لیکن ان کا اپنا بندہ نہیں آیا، اور اب حکومت اس کے خلاف بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ ایک کمپین شروع کر رکھی ہے، اور اس میں اپنے بندے کو ان کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ججز کی تعداد بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ہر جگہ سے جو ہے وہ حکومت کہیں نہ کہیں وہ ایک غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقے سے جو ہے وہ ایک کام کر رہی ہے، قانون سازی کر رہی ہے، تاکہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو مضبوط کر سکے، اپنے شخصیات کو مضبوط کر سکے، اور اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کو بچا سکے۔ حالانکہ یہ گورنمنٹ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، فارم 45 میں یہ لوگ ہار چکے ہیں، اور فارم 47 کی یہ جیت ہے جس پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے، اور ان کو ہر جگہ سے جو ہے وہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم جوڈیشری میں جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے بندے نہیں لائیں گے تو ہمارے گورنمنٹ کو خطرہ ہوگا، یا اگر ہم فوج میں یا اسٹیبلشمنٹ میں اگر ہم اس طریقے سے اپنے بندوں کو جو ہے وہ ایکسٹینشنز نہیں دیں گے تو وہاں سے ہمیں خطرہ ہوگا۔ یعنی ہر جگہ سے جو ہے وہ ان کو ایک خطرہ نظر آتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو گورنمنٹ بنائی ہے وہ فارم 47 کے ذریعے بنائی ہے، اور فارم 47 کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے پھر ہر کسی کو اپنا حصہ دینا پڑے گا، کیونکہ اگر نہیں دیں گے تو آپ محض ایک جھٹکے سے جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ ختم ہو سکتی ہے، اور یہ نقصان جو ہے وہ پھر ڈائریکٹ پاکستان کی عوام کو ہے، کیونکہ ادارے جب کمزور ہوں گے، اداروں میں جو ہے وہ شخصیت پرستی جب آئے گی تو وہ پروفیشنلزم ختم ہوگا، اور پروفیشنلزم ختم ہوگا تو ادارے خود بخود کمزور ہوتے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔